بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین ایسی غلطیاں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا۔ نمبر 4، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا۔ نمبر 5، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 7، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف میں شامل نہ ہونا۔ نمبر 9، والدین کی خدمت نہ کرنا اور اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ نمبر 10، ہر انسان سے بدی کرنا اور لوگوں سے اپنے لیے نیکی کی توقع رکھنا۔ نمبر 11، فقیروں اور سائلوں کو اپنے دروازے سے بھگا دینا۔ نمبر 12، اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کہ جوانی سدا رہے گی۔ نمبر 13، مصیبتوں میں بے صبر بن کر چیخ و پکار کرنا۔ نمبر 14، اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا۔ نمبر 15، دشمن کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 16، اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشورے کو ٹھکرا دینا۔ نمبر 17، کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپلوسی میں آ جانا۔ نمبر 18، 1 یا 2 ملاقاتوں میں کسی شخص کی نسبت کو اچھا یا برا قائم کر لینا۔ نمبر 19، کسی کام کو اس خیال سے ادھورا چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت کریں گے۔ نمبر 20، گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا۔ نمبر 21، کوئی عمل صالح کی تلقین کرے تو اس پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 22، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ نمبر 23، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 24، علم دین اور دینداری کی عزت نہ سمجھنا۔ نمبر 25، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ نمبر 26، ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا۔ نمبر 27، اپنے پڑوسیوں سے بگاڑ کر رکھنا۔ نمبر 28، بادشاہوں اور امیروں کی دوستی پر اعتبار کرنا۔ نمبر 29، خام خواہ کسی کے گھریلو معاملات میں دخل دینا۔ نمبر 30، بغیر سوچے سمجھے بات کرنا۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر جو شخص مرے گا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہو، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تلوار کا قبضہ خوبصورت رکھنا چاہتا ہوں، اپنے لباس کو صاف اور بے داغ رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی جوتیاں اور ان کے تسمے بھی خوبصورت رکھنا پسند کرتا ہوں، کیا یہ غرور کی باتیں ہیں؟ فرمایا، نہیں، یہ غرور نہیں، اور غرور اس کو کہتے ہیں کہ آدم اکڑ مکڑ کے ساتھ چلے، غریبوں کو دیکھے، ان پر حقارت کی نظر ڈالے اور ان کو سلام نہ کرے۔ جو آدمی اپنے کپڑے میں پیوند آپ لگا لیتا ہے اور اپنی جوتی خود سی لیتا ہے اور غلام اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرتا ہے اور اپنی بکری کا دودھ آپ دوہ لیتا ہے، وہ غرور سے پاک ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وعدے ہیں۔ جو شخص روزانہ ان سورتوں کی تلاوت پابندی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ قرآن کی تلاوت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔